वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर हाउस कराची में नफरत अंगेज बातें हुई हैं। तासुब पर मबनी बातों की शदीद मजम्मत करते हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। शर्जील मेमन ने कहा, गवर्नर हाउस में चंद लोगों ने इदारों पर भी तनकीद की। गवर्नर हाउस आईनी इदारा है, इस चीज के लिए नहीं कि वहां तासुब की गुफ्तगू करें। गवर्नर हाउस में सूबे और वफाक के खिलाफ तकरीब हुई। सिंध एक था, एक है, एक रहेगा। तासुब की सियासत करने वालों का हाल सब देख चुके हैं। सूफियों की धरती है सिंध, जो कि अमन की धरती है सिंध, जिसने हमेशा फराख दिली का मुजाहरा किया है। कराची में गवर्नर हाउस में एक तकरीब होती है, उस तकरीब में जिस तरीके से नफरत अंगेज बातें हुई हैं, जो जिस तरीके से तासुब पर मुबनी गुफ्तगू की है, उसकी हम शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं कि ये तासुब पर मुबनी गुफ्तगू इससे पहले भी इस शहर में इस नफरत अंगेज गुफ्तगू की शुरुआत, तासुब की शुरुआत, नफरत अंगेज गुफ्तगू की शुरुआत हो चुकी है। और आपने देखा है कि इस शहर ने पहले भी बहुत ज्यादा चीजें देखी हैं, और ना सिर्फ इस हद तक, उधर वहाँ पे मौजूद चंद लोगों ने तो इदारों पे भी तनकीदें की हैं। जिस तरीके से जो अल्फाज का चुनाव होता है, सर ये गवर्नर हाउस वगैरह ये आईनी इदारे, ये इस चीज के लिए नहीं है, ये इस चीज के लिए नहीं है कि आप वहाँ पे बैठकर तासुब पर मुबनी गुफ्तगू करें और लोगों को यहाँ पे आप दोबारा वो पैगाम देने की कोशिश करें जो यहाँ पे पहले माहौल इस शहर में आ चुका है। ये शहर पहले से ही ये माहौल देख चुका है, और मजीद मैं समझता हूँ कि और इस तरीके का गुजारा नहीं किया सकता। वो जो तकरीब हुई है वो इस सूबे के खिलाफ तकरीब हुई है, वो वफाक के खिलाफ तकरीब हुई है। इस तरीके की गुफ्तगूएं, और उसमें कहते क्या है, कानून दिखाने। मैंने तो गवर्नर का नाम लिया ही नहीं अभी तक, तो मैंने तो गवर्नर का नाम लिया ही नहीं सर, मैंने गवर्नर का नाम लिया ही नहीं है। कितने पढ़े लिखे हैं हमारे दोस्त, माशाल्लाह काबिल दोस्त हैं, मैंने नाम लिया नहीं। आप मुझे घड़ी घड़ी बोलो गवर्नर का नाम लूं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रहा। मैं गवर्नर साहब का नाम नहीं ले रहा, ना मैंने मेरी तकरीब उठा मैंने कहीं गवर्नर का नाम लिया है। सर मैंने कहा कि गवर्नर हाउस में तकरीब हुई है, मैंने गवर्नर का नाम लिया ही नहीं है। सर तासुब की इंतहा बोलते जी, यहाँ पे लोग आते हैं, जुम्मे तक रहते हैं, उसके बाद लोग अपने गाँवों को चले जाते हैं। सर वो एक है, सिंध एक था, सिंध एक रहेगा। जो नफरत अंगेज बातें करने वाले, तासुब पर मुबनी सियासत करने वाले और तासुब की बिना पर सियासत करने वाले, उनका आपने एक हाल आज ही देख लिया। पीपल्स पार्टी ने गवर्नर सिंध की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सईद गनी ने कहा, गवर्नर हाउस सिंध और वफाक के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। माजी में खूनरेजी कराने वाले अनासिर फिर तेज हो गए। गवर्नर हाउस में बैठकर बाज वफाकी वजीरों ने लोगों को उकसाने की कोशिश की। वजीर आजम वादे के मुताबिक अपना या हमारा गवर्नर लगाएं। पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि अगर सिंध में नून लीग गवर्नर नहीं लगाएगी तो पीपल्स पार्टी का लगाएगी। ये जो वादा था ये वजीर आजम साहब का था, नून लीग का था। अपना वादा पूरा करें, या अपना गवर्नर लगाएं या पीपल्स पार्टी का लगाएं। जिस अंदाज में गवर्नर हाउस का इस्तेमाल हो रहा है, ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के लिए नहीं, सिंध के लिए नहीं, वफाक पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक बात है। सुबह सिंध के अंदर वो अनासिर तेज हो गए हैं जिन्होंने उस वक्त ये खूनरेजी यहाँ करवाई थी। कुछ वफाकी वज़रा भी हैं जिन्होंने ऐसी बातें कही, उकसाया लोगों को। तकसीम की बात नहीं की, मैंने इख्तियारात की तकसीम की बात की। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी कहते हैं, गवर्नर हाउस कौमियत की बुनियाद पर तकसीम का रवादार नहीं है। किसी भी कौमियत से ज्यादती होगी तो आवाज उठाऊंगा। किसी की बात का जुबानी या सियासी जवाब नहीं देता। मेरा काम सब बातों का जवाब है। गवर्नर हाउस कौमियत की बुनियाद पर तकसीम का रवादार नहीं है। क्या किसी ने अंदर आने के लिए तुम्हारी कौमियत पूछी? तुम सिंधी हो, बलोची हो, पठान हो, महाजिर हो, अगर इस शहर में किसी भी कौमियत से ताल्लुक रखने वाले के साथ जुल्म होगा तो ये गवर्नर हाउस और इसका गवर्नर आवाज उठाएगा। लेकिन मैंने कभी ये नहीं कहा कि कोई तकसीम होनी चाहिए। हाँ, इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए, और इख्तियारात निचली सतह तक जाने चाहिए। कोई मुझसे या मेरे लिए बात करे तो मैं उसका जवाब दूं। मेरा जवाब मेरा काम है। एमक्यूएम में खालिद मकबूल और पीएसपी ग्रुपिंग सामने आ गई। एमक्यूएम रुकन सूबाई असम्बली अपनी पार्टी के एमएनए पर फट पड़े। राना शौकत ने एमएनए इकबाल महसूद को पीएसपी ग्रुप करार दिया। कहा, इकबाल महसूद ने जान से मारने की धमकियां दी, मुसल्लह अफराद के साथ दरवाजे तोड़कर दफ्तर में घुसाए। एफआईआर ना कटी तो ऐवान से इस्तीफा दे दूंगा। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी मामले पर कुछ बोलने के बजाय मामूल की कार्रवाई चलाने पर इसरार करते रहे।
ان کا MPMNA اقبال محسود پرانی PSP گروپ سے تعلق ہے اس کا. میں خالد مقبول صدیقی گروپ سے ہوں. 16 تاریخ کو اقبال محسود مسلح افراد کے ساتھ آیا, میرے دفتر کے تالے توڑے, وہاں گھسا, مجھے دھمکی دی گئی ہے باہر نکلے ہم تجھے دیکھ لیں گے. میرے پاس کوئی راستہ نہیں رہے گا, ایوان سے اپنا ریزائن کروں. میں اپنے فاضل ممبر کے لیے سیکیورٹی کا انتظام کر رہا ہوں. آپ کو کم از کم اس پر ان کو سسپینڈ کرنی پڑے گی فار ایٹ لیسٹ 1 hour 2 hour 1 day. لیڈر اپوزیشن صاحب آپ نے کچھ کہنا؟ سر میں نے یہ کہنا ہے کہ بزنس چلا لیں. جو بھی ان کی گروپنگ ہے, جو بھی چیزیں وہ باہر کے حد تک ہے. اسمبلی کے اندر اگر کسی ممبر کو جان کی دھمکی ملی ہے, ہمیں ان کی حفاظت کرنی پڑے گی. یہ اسمبلی ہے, یہ آکار نہیں ہے. ہمارا معاملہ طے ہو گیا. MQM رکن اسمبلی رانا شوکت کا ایوان سے باہر نکل کر بیان. رانا شوکت نے کہا بڑوں نے بیٹھ کر معاملہ طے کر دیا, اب انہیں کسی سے کوئی خطرہ نہیں. اس لیے جو ہے وہ نو کمنٹس. معاملہ حل ہو گیا. اسمبلی میں آپ دیکھیے گا خطرہ نہیں ہے, جان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. سیٹلمنٹ کیا ہوتی ہے, سیٹل ڈاؤن بڑوں نے بٹھا کے کر دیا. نہیں, ضمانت کس کی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو جائے تو؟ آپس میں کوئی ضمانت نہیں ہوتی. اچھا, بھائی ہوتے ہیں تو رسک پہ ہیں آپ آپس میں نہیں, کوئی رسک نہیں ہے. وہ چاہے گا رسک. بانی PTI کو 25 فروری کو انجیکشن لگنے پر PTI والے آنا چاہیں ضرور آئیں. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو. کہا بانی کے علاج اور دیگر ضروریات کی ذمہ داری حکومت پر ہے, ہماری پہلی ترجیح ہے انہیں بہترین علاج کی سہولتیں مہیا کریں. عمران خان صاحب کو دوبارہ ان کی ایک انجیکشن لگنا ہے, آنا چاہتے ہیں ضرور آئیں. دوبارہ 2 دفعہ انہیں شفٹ کرنا ہے ہاسپٹل. ہم نے کہ علاج کی ان کی دیگر سہولیات جو انہیں فراہم کرنی ہے, اس کی قطعی ذمہ داری ریاست پہ اور گورنمنٹ پہ ہے. ہماری ٹاپ پرائرٹی یہ ہے کہ عمران خان کی صحت کے حوالے سے بہترین علاج کی سہولیات انہیں مہیا کی جائیں. بریکنگ نیوز ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر محدود فوجی حملے پر غور. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران پر محدود فوجی حملے کا مقصد جوہری معاہدے پر مطالبات منوانا ہے. بیورو چیف واشنگٹن جہازیب علی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں. کیا دعویٰ کیا وال اسٹریٹ جرنل نے مزید؟ جہازیب بتائیے. یہ دیکھیے, گزشتہ روز بورڈ آف پیس کے اجلاس میں صدر ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ایران پر جب B-2 بامبر گرائے گئے تھے تو وہاں پر مڈل ایسٹ میں سکون ہو گیا تھا, اور اب بھی 10 دن ہم دیکھیں گے. اگر 10 روز کے اندر ایران نے جوہری معاہدے پر کوئی معاہدہ کر لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کو نتائج بھگتنا ہوں گے. آج وال اسٹریٹ جرنل نے یہ خبر بریک کی ہے کہ صدر ٹرمپ اب ایران پر محدود فوجی حملے پر غور کر رہے ہیں, اور اس محدود فوجی حملے کا مقصد جوہری مطالبات پر ایران سے اپنے مطالبات منوانا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پہلا قدم تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہوگا. تہران پر دباؤ ڈالنے کے لیے تو ہوگا. جہاں سے اطلاعات کیا ہے, کب تک یہ ممکنہ طور پر حملہ ہو سکتا ہے؟ 10 دن کا وقت دیا ہے صدر ٹرمپ نے ذرائع وائٹ ہاؤس کے اس بات کی تصدیق کرے. صدر ٹرمپ نے سوالہ 10 دن کا ذکر بھی کیا تھا بورڈ آف پیس کی میٹنگ میں, اور ابھی کچھ دیر پہلے وائٹ ہاؤس میں گورنرز کی ایک میٹنگ ہو رہی ہے. وہاں پر جب صدر ٹرمپ نے میڈیا کو باہر جانے کا کہا, میٹنگ جب شروع ہوئی تو وہاں پر ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ ایران پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں, جس پر صدر ٹرمپ نے مختصر جواب کہا اور کہا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس بارے میں سوچ رہا ہوں. یہاں پر وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں اس بات کا بھی دعویٰ کیا ہے کہ اگر ان ابتدائی اسٹرائک کے بعد بھی ایران نے جوہری معاہدے پر کوئی معاہدہ نہ کیا جوہری معاملے پر امریکہ سے, تو اس کے بعد پھر جو ہے فل فلیج ایک کارروائی کی جائے گی جس میں ایران کی رجیم بھی چینج کرنے کا ارادہ ہے ان اسٹرائکس کے اندر, اگر 10 دن کے بعد ابتدائی حملوں میں بھی ایران نے امریکہ کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کی. جہازیب آپ کا شکریہ تفصیلات کے لیے. امریکی سپریم کورٹ نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عائد ٹیرف غیر قانونی قرار دے دیا. عدالت نے غیر ملکی تجارتی شراکت داروں پر ٹیرف غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ریمارکس دیے. صدر ٹرمپ نے ٹیرف نافذ کر کے اختیارات سے تجاوز کیا. غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے سے حالیہ تجارتی معاہدوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے رد عمل میں کہا, ٹیرف نے امریکی معیشت کو مضبوط کیا, اس کے خلاف فیصلے سے نقصان ہوگا. اپوزیشن لیڈر سمیت PTI کی سینئر قیادت نے بانی PTI رہائی فورس مسترد کر دی. ذرائع کا کہنا ہے رہائی فورس مسترد کرنے کا باضابطہ اعلان PTI کی سیاسی کمیٹی کرے گی. بانی PTI رہائی فورس کے قیام کا اعلان وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی نے کیا تھا. سینئر رہنماؤں نے سہیل آفریدی سے رابطہ کیا اور رہائی فورس کے قیام کو غیر آئینی قرار دیا.
رمضان المبارک میں ہر قسم کی احتجاجی تحریک موخر کر دی جائے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید شاہ محمود قریشی سمیت دیگر رہنماؤں نے پی ٹی آئی قیادت کو خط لکھ دیا۔ رہنماؤں نے کہا تحریک تحفظ آئین پاکستان سے گزارش ہے وہ پارلیمان میں بھرپور سیاست کریں، تحریک انصاف کے ہر سطح کے عہدیدار نئے سرے سے تنظیم سازی کریں۔ رہنماؤں نے کہا وہ صدر آصف علی زرداری کی بانی پی ٹی آئی پر حالیہ بیان بازی کی مذمت کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی باوقار طریقے سے مشکل حالات میں جیل کاٹ رہے ہیں۔ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست بند کرے، ان کی بہنوں اور ذاتی ڈاکٹرز کو اعتماد میں لے کر علاج کرایا جائے۔ پورے ملک میں بلدیاتی انتخابات کے لیے تنظیم کو نچلی سطح تک لے کر جائیں۔ سموسے، پکوڑے اور چاٹ سری لنکا کے شہر کولمبو میں بھی پاکستان ہی کی طرح سحر و افطار کا انتظام کیا جاتا ہے۔ شاہد ہاشمی کی رپورٹ دیکھیے۔ مکھیوں کے حملے میں امپائر کی جان چلی گئی۔ ریاست اتر پردیش میں میچ کے ڈرنکس بریک میں مکھیوں کے جھنڈ نے میدان پر دھاوا بول دیا۔ امپائر مائک گپتا جان بچانے کے لیے دوڑے لیکن توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے گر پڑے۔ مکھیوں کی پوری فوج امپائر پر حملہ آور ہو گئی۔ حملے میں کئی کھلاڑی بھی زخمی ہوئے۔ کراچی میں غلط سرنجوں سے 84 مریضوں کو ایڈز ہونے کا انکشاف۔ صحت کے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے بتایا ولیکا اسپتال میں غلط سرنجز لگنے سے 84 لوگوں کو ایڈز ہوا۔ جیسے ہی پتہ چلا ڈی جی ہیلتھ کو بھیجا۔ متاثرہ لوگوں کو تلاش کر کے ان کے ٹیسٹ کیے گئے، اب دوائیں دے رہے ہیں۔ ولیکا ہاسپٹل جہاں پر غلط سرنجز کی وجہ سے اس پوری ویسینٹی میں جو ہے وہ وہاں پہ یہ چیز ہوئی۔ ڈیفینیٹلی پروونشل گورنمنٹ، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سارے وہ ہاسپٹل جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے انڈر میں کام کر رہا ہے۔ میں نے اپنا ڈی جی ہیلتھ اس علاقے میں بھیجا۔ وہ جو لوگ جو کہ اس سے افیکٹ ہو چکے تھے ان کو ٹریس کیا سارا۔ وہ خدا نخواستہ ان کو اگر پتہ نہیں ہے اور وہ اگر اسپریڈ کر رہے ہیں تو یہ 84 نہیں، پھر پتہ نہیں کتنے 100 ہو جائیں گے۔ ان کو چیک کیا گیا، ان کا ٹیسٹ کیا گیا اور یہ جب جا کر یہ 84 کی فگر نکلی، ورنہ ان کو پتہ نہیں تھا بیچاروں کو۔ اب ہم ان کو ڈیفینیٹلی دوائیں دے رہے ہیں ان کو۔ اب وہ جو چیزیں پہلے ہو رہی تھی وہاں پر اب نہیں ہونی، لیکن انفارچونیٹلی یہ والا واقعہ وہاں پر ہوا ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی ایئر لائنز نے عمرہ کے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ بزنس کلاس کا کرایہ 5 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے اکانومی اور اکانومی پلس کا کرایہ 1,80,000 سے 2 لاکھ روپے تک ہو گیا۔ دوسرے اور تیسرے عشرے میں کرایوں میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ ٹریول ایجنٹس ایسوسی ایشن کے رہنما کا کہنا ہے تمام ایئر لائنز کی بکنگ فل ہے، اسی لیے بکنگ نہیں مل رہی ہے۔ اسلام آباد میں امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی جانب سے رمضان کی مبارکباد۔ ماہ سیام کے حوالے سے اپنے ویڈیو بیان میں نیٹلی بیکر نے کہا ہے کہ رمضان المبارک کے دوران امن اور سلامتی کے لیے دعا گو ہوں۔ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہے کہ امریکہ اور پاکستان کے مضبوط تعلقات کی نمائندگی کر رہی ہیں۔ All of us here at the U.S. diplomatic mission in Pakistan, we wish you peace, rahmats and barakats during this holy month of Ramzan. I feel blessed to represent the United States and Pakistan and for the strong relationship between our countries. To everyone observing this season, Ramzan Mubarak. شاندار رن اپ سے بولنگ کراتی، برق رفتاری سے لڑکوں کو بھی ڈراتی ہے۔ شمالی وزیرستان کے میدان سے آنے والی ویڈیو نے کرکٹ شائقین کو حیران کر دیا۔ آئینہ وزیر کی فاسٹ بولنگ کے چرچے، آئینہ کی بولنگ دیکھ کر لڑکوں نے اسے اپنی ٹیم میں رکھ لیا۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔